رات اتنی بڑی تو نہیں ہوتی لیکن بیمار شخص کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تمام بیماریوں کا شفا عطا فرمائے، آمین۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے۔ پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کرواتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ سچے دوست وہی ہیں جن کے رہنے سے خوشی دگنی اور غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ دولت اور امیری انسان کو تھوڑے وقت کے لیے بڑا بناتی ہے لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند رکھتے ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لے، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھے اور کچھ برا بھول جائے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے، جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں ایک سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کا خوف ہے۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے لیکن کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تکسین تو کر لیں گے مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ مصیبت آنے پر ہم کہتے ہیں یہ مصیبت صرف مجھ پر ہی آنی تھی، نعمت ملنے پر یہ نہیں کہتے ہیں یہ نعمت صرف مجھ کو ہی ملنی تھی۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ شیطان، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے فرشتہ سے بھی بہتر ہو سکتا ہے اور شیطان سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ کبھی کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر تو دیکھو، خوشی نہیں تو سکون ضرور ملے گا۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنائے۔ کسی کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا اسے ذہنی موت دینے کے برابر ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے تو کوشش کرے اسے زندہ رکھیں۔ انسان تعلق قائم رکھنا چاہے تو بڑی بڑی باتیں بھی نظر انداز کر دیتا ہے اور جب تعلق کھٹکنے لگے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی رشتہ توڑنے کی وجہ بن جاتی ہیں۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دے جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے بلکہ ان لوگوں کو سوچے جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن، کتنی دولت، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں ہیں، کھانی تو بس 2 روٹیاں ہیں، جینی تو بس ایک زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ لوگ مخلص لوگوں کو حقیر جان کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں سے دھوکہ کھا کر انہیں مخلص لوگوں کی یاد آتی ہے تو پلٹ آتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے کہ مخلص لوگ مخلص تھے، بیوقوف نہیں۔ جس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کو ہی پہل کرنی پڑے اسے خدا حافظ کہہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں، خود کو بے قدرے لوگوں کے پیروں میں نہ گرائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کی برداشت ختم نہیں کرنی چاہیے، ورنہ جب اس شخص کی برداشت ختم ہو جاتی ہے تو جو رشتے ٹوٹنے کی راہ پر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ مسجدوں میں صرف جوتے اتار کر نہ جائیں بلکہ اپنی انا، کینہ و حسد اور غرور و تکبر کو بھی انہی جوتوں کے ساتھ اتار کر اندر جائیں تاکہ سجدہ حقیقی ادا ہو سکے۔ سیاست دان
غریبوں کے لیے لڑتے لڑتے کھرب پتی بن گئے اور غریب فلاں زندہ باد فلاں مردہ باد کرتے کرتے بھوکے مرنے لگے، اپنی سوچ بدلے اپنے بچوں کی مستقبل کی خاطر۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولے جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کے کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہے اور کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ بے وقوف، آپ کسی کا اچھا کرتے رہو پھر ہوتا کیا ہے وہ آپ کو بے وقوف سمجھنے لگتا ہے۔ خواہش کو جنون نہ بنائیے، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ قدر کرو ان لوگوں کی جو تمہیں بنا مطلب کے چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہیں۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، غالب حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ رابطے سدا پہلے جیسے نہیں رہتے، ان میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور بسا اوقات یہ بلا وجہ ختم بھی ہو جاتے ہیں، اور میں نے یہ ہوتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں بھی آپ اپنا وقت احساسات اور جذبات مت ضائع کریں۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو، وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ ہم ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی احسان مند نہیں بنتے۔ جسمانی خوبصورتی ڈھل جاتی ہے مگر آپ کی سیرت قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ زندگی میں دھوکے ملتے رہتے ہیں مگر ان کو اپنی جان کا روگ نہ بنائیں، ہمیشہ مسکرائیے اور آگے نکل جائیے۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیب کو نہیں آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ ہم جن قبروں پر سال بعد جاتے ہیں وہ ہمارے گھر 10 منٹ لیٹ جانے پر تڑپ اٹھا کرتے تھے۔ اے اللہ پاک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، آمین۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر میں فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہاری لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ اکثر خاندانوں میں ایسے نمونے ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے پالش کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ رب سے اس کی فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگے بلکہ دعا مانگے کہ وہ آپ کے دل اپنے فیصلوں کی تابع کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد کا اپنے والدین کو محبت آمیز نگاہوں سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ سائیکالوجی کے مطابق بہت زیادہ سوچنے سے انسان کو گزرا ہوا مشکل وقت زیادہ یاد آتی ہے۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائے وہ آپ کے سائز کے نہیں۔
سب سے بدصورت کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے کسی کی ماضی کو سامنے لانا ہے جب کہ وہ بدل گیا۔ عقل کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین زمانے میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے آپ کی کوئی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لیں۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔ خلاصہ زندگی مٹی سے مٹی پر، مٹی میں حساب یا ثواب یا عذاب۔ کبھی بھی خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے بیوقوف لگنے لگے، اور نہ ہی کبھی خود کو اتنا نیک جانیں کہ باقی سب گنہگار نظر آئے۔